ہماری آج کی ٹاپ سٹوری ہوگی پاکستان کی جنگی صلاحیت اور سعودی دفاع. اس پہ ہمیں جوائن کریں گے بلال اظہر کیانی, وزیر مملکت ہیں برائے خزانہ. ان سے پوچھیں گے کہ خزانے میں بھی کچھ آ رہا ہے اس پہ یا نہیں, اور اس جو اسٹریٹجیکل میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے اس کے تحت اور کیا کیا ہو سکتا ہے دونوں ممالک کے درمیان, کیونکہ یہ صرف دفاع کا نہیں ہے. اور دفاع کی اگر بات ہے تو اس میں بہت سارے آسپیکٹ ہیں, بہت سارے پہلو ہیں. ہاٹ ایشو ہوگا پاکستان سعودی معاہدہ, امریکہ اور یورپ کی کیا رائے ہے. پروفیسر عادل نجم ہمیں جوائن کریں گے باسٹن امریکہ سے, اور اس پہ بات کریں گے. اور آج کا ایڈیٹوریل ہوگا کہ پاکستان کے لیے فیصلہ کن لمحہ آن پہنچا, جس کا ذکر مرحوم صوفی محمد برکت علی نے. کیا واقعی وہ موقع آ چکا کہ پاکستان کے فیصلے, پاکستان کی رائے سے فیصلے ہوں گے اقوام عالم کے؟ اس پہ ہم اپنے ایڈیٹوریل میں بات کریں گے. سب سے پہلے جناب بلال اظہر کیانی صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ ہم یہ سن رہے ہیں کہ جو یہ معاہدہ ہوا ہے پاکستان کی فوج وہاں پہ جائے گی اور پاکستان کے ہتھیار, سروسز اینڈ ویپنز بوتھ, تو اس میں پاکستان کے لیے, پاکستانی تو بہت خوش ہیں اس پہ کہ ہمارے لیے یہی اعزاز کی بات ہے کہ حرمین شریفین کے دفاع کے لیے پاکستان کو چنا گیا ہے. لیکن فائنینشیل اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کو جو ضرورت ہے اس وقت, اس پہ کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابصار صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. آپ نے بڑا ایک تفصیلی انٹرو دیا ہے اور اس تاریخی لینڈ مارک جو ایک معاہدہ ہوا ہے اس کا آپ نے حوالہ دیا. دیکھیے میرے خیال سے ایک ایسا بامی تعلق, ایک رشتہ جو پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان تھا, جو دہائیوں سے جس کی ڈیپتھ اور جس کی گہرائی حرمین شریفین کے ہی تناظر سے آپ دیکھ لیں تو وہ ایک ہمارا جو لوگوں کا تعلق ہے, ایک مذہبی, ایک ہمارا دینی تعلق ہے. اس کے علاوہ بھی ایک برادرانہ دونوں ممالک کا معاشی تعلق رہا ہے. ہمارے بہت سارے لوگ وہاں پہ کام کرتے آئے ہیں. جوائنٹ ڈیفنس کوآپریشن ویسے بھی ایک عمل رہا ہے, اور اس آلریڈی ایک گہرے رشتے کو ہم نے مزید گہرا کیا ہے. یہ ایک نئی سطح پر آیا ہے, اور جس طرح کا آپ نے دیکھا کہ ویلکم کیا گیا, وزیر اعظم پاکستان کو کیا گیا, ان کی ٹیم کو کیا گیا, فیلڈ مارشل صاحب موجود تھے, چاہے وہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوا میں, پھر جس طریقے سے کراؤن پرنس نے کیا, اور جس گرم جوشی اور جس ماحول کے اندر وہ سارا معاہدہ ہوا, میرے خیال سے ایک تاریخی لمحہ ہے. دیکھیے بات یہ ابصار صاحب کہ اس میں ایک بنیادی طور پہ طے کیا کیا گیا کہ دفاعی مقاصد کے لیے دونوں ممالک اب ایک ہیں. ایک کے خلاف حملہ, دونوں کے خلاف حملہ تصور کیا جائے گا. تو میرے خیال سے یقیناً جو آپ نے بات کی یہ بھی بڑے ہمارے لیے امہ کا ایک حصہ ہوتے ہوئے بڑے فخر اور آنر کی بات ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ میرے خیال سے خطے میں یہ میسج جانا کہ اس طریقے سے آپ اس رشتے کو مزید سیمنٹ کرتے ہیں, یہ عملاً اس کا ایک مظاہرہ ہے کہ اگر آپ ایک پر حملہ کرو گے تو آپ مجھ پر بھی حملہ کر رہے ہو. میرے خیال سے بڑا سٹرونگ میسج ہے. اس میں پاکستان کا بھی فائدہ ہے, سعودی عربیہ کا بھی فائدہ ہے. اور دوسری بات, دو باتیں ابصار صاحب جو بہت اہم ہے, یہ ہرگز بھی ایک جارحانہ معاہدہ نہیں ہے, دفاعی معاہدہ. یہ جوائنٹ ڈیٹرنس کا معاہدہ, اور انشاءاللہ یہ اس خطے میں امن کا ایک باعث بنے گا. ٹھیک ہے, لیکن اس میں بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب کی ظاہر ذمہ داری ہے, پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے. پاکستان کو بہت آنر ملا ہے, اللہ کا شکر اس پہ ادا کرنا چاہیے, اور امید ہے کہ جو ظاہر آپ کی حکومت ہے اور خوش آمدیوں سے بچیں گے. لیکن جو پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں اس چیز کو تو پاکستان کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے, اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کیا پاکستان اس رول کو, دیکھیں امریکہ کو انہوں نے, آپ امریکہ کو ریپلیس کرنے جا رہے ہیں. امریکہ کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا, اب پاکستان کے ساتھ وہ ہو گیا, اور پوری دنیا اس کی طرف دیکھ رہی ہے. یہ وہی وقت ہے جب چاگی میں پاکستان ایٹمی دھماکے کرنے جا رہا تھا اور دنیا دیکھ رہی تھی کہ یہ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ہم ہوئے, اللہ کا شکر ہے کامیاب ہوئے. لیکن کیا ہم اپنے اندرونی اختلافات, جو ٹیررزم جو یہاں پہ چل رہا ہے, جو بیڈ گورننس کے ایشوز ہیں, اس کو ٹھیک بھی کریں گے تاکہ سارے ثمرات پوری قوم اس کے اٹھائے اور فخر بھی کرے اور یہ آگے چلے؟ دیکھیے چند دنوں کی خوشی نہ رہے پروٹوکول کی. نہیں, بات پروٹوکول کی نہیں ہے ابصار صاحب. میرے خیال سے اگر ہمارا سفر, آپ دفاعی سفر دیکھیں اور سفارتی سفر دیکھیں, تو یہ پچھلے 5-6 ماہ میں جو آپ نے پاکستان کو درجہ بدرجہ ملک میں, پوری دنیا میں, اقوام عالم میں جس طریقے سے اپنا سفارتی مقدمہ لڑتے ہوئے اور ادھر وزن بڑھاتے دیکھا ہے, یہ اس کا ایک تسلسل ہے. دیکھیے اسی لیڈرشپ نے مشکل حالات میں بھارتی جارحیت کے ایک انٹینڈڈ کانسیکوینسز ہوئے ہیں. بھارت نے جارحیت کی, دنیا کو ثابت کر دیا. جی دنیا کو ہم نے, اور اس کے علاوہ دیکھیے جب آپ ثابت کر دیں, when you are number one, جب آپ میچ جیت جاتے ہیں, اگلے میچ کے لیے آپ
ایک انڈر پریشر بھی آ جاتے ہیں. جی ابصار صاحب، جنگ کے اور اب کے دوران آپ دیکھ لیجئے ہم نے کس طریقے سے اپنے اس گلوبل لینڈسکیپ میں، جس میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل پالیٹکس، گلوبل ڈپلومیسی بدل رہی ہے. میں مانتا ہوں اس کے اندر ہم نے جس طرح نیویگیٹ کیا اور ہم نے یہ سارے اپنے اسٹریٹجک پارٹنرشپس کو ایک وقت میں مدد کیا، بیلنس کیا، ہر اسٹریٹجک تعلق کو اس کے میرٹس پر ہم نے کیا اور انشاءاللہ اسی طرح آگے کریں گے. انٹرنل جو ہمارے ایشوز ہیں، معیشت ہے، بیڈ گورننس ہے، اس کو حل کر جی وہ ساتھ ایک سوری میں جو سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اگر آپ کا ایک ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ایکسپینڈ ہوگا انشاءاللہ، جہاز آپ بنا رہے ہیں، ٹینک آپ بنا رہے ہیں جو میں نے دکھایا بھی ہے، نیوکلیر پاور آپ ہیں، آپ کو ٹرینڈ مین پاور چاہیے جس کے لیے یونیورسٹیز انسٹیٹیوشنز بنانے پڑیں گے، اور آپ کو اپنا اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن بھی بہتر کرنا پڑے گا ہر سطح پہ، پرائمری لیول سے لے کے ایڈوانس لیول تک. یہ ساری ایک مطلب قوم کو تیار کرنے والی بات ہے. جی ابصار صاحب دیکھیے، وہ تو ان اینی کیس ہمارے ملک کی ضرورت ہے. یہ دفاعی معاہدہ ہوتا یا نہ ہوتا، یقیناً اس کے امید کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اس طرح کے مواقع ہماری اگر معیشت کے لیے، ہمارے بہنوں بھائیوں کے لیے روزگار کے مواقع، انڈسٹریل گروتھ کے مواقع بنتے ہیں. بہت اچھی بات ہے ان کو ٹرین کرنا نہیں، اور ٹرین کرنا تو، مگر یہ ویسے بھی ہماری حکومت کی پرائرٹی ہے. دیکھیے اس کے اندر میں اب آپ کو مثال دیتا ہوں، اسکلڈ ورکرز، ووکیشنل ورکرز، آئی ٹی گریجویٹس، ان کا معیار، ان کی امپلائبلٹی کو بہتر کرنا، ان کے لیے مواقع بنانا، ان کی ٹریننگ بہتر کرنا، یہ ویسے بھی وزیر اعظم صاحب اس کے اوپر کام کریں، حکومت کام کریے. اور یقیناً اگر کسی ایک معاہدے یا کسی ایک دفاعی معاہدے اس کے نتیجے میں کام نکلتا ہے، اس کے لیے خصوصی کوئی ایفرٹ کرنی پڑی ہے، وہ بھی حکومت بالکل کرے گی. معاشی جنگ ہماری ساتھ ساتھ جاری ہے. دیکھیے پچھلے سال ڈیڑھ میں ہم نے ملک کو ایک مستحکم معیشت کو کیا ہے. یہاں سے آگے چیلنجز ہیں، اس کے لیے بھی بہت سارے میجرز لیے گئے ہیں. آپ سے اکثر اس شو پہ بات ہوتی ہے، مزید آ کے تفصیلات کر سکتے ہیں وہ ریفارمز کیا ہیں، اور ابھی الحمدللہ بین الاقوامی سطح پہ بھی وہ سرائے جا رہے ہیں، مگر آگے وہ چیلنجز ہیں، ہم وہ جنگ لڑتے رہیں گے. سعودی عربیہ کے ساتھ بھی دیکھیے جہاں پہ ایک دفاعی معاہدہ ہے تو اکنامک کوآپریشن کا بھی ایک تسلسل اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں ہمیں. نہیں دیکھیے وہ تو آگے یہ معاہدے کی کوئی والیوم ہے کہ اتنے بلین ڈالرز کا؟ نہیں دیکھیے یہ تو ایک ڈیفنس ایگریمنٹ ہے نا جی، مگر جو ہمارے اکنامک یا ٹریڈ معاملات ہیں وہ تو ایک سیپریٹ ٹریک ان اینی کیس چلتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس دفعہ چونکہ وزیر خزانہ بھی گئے ہوئے تھے، دیگر لوگ گئے ہوئے تھے، تو عین ممکن ہے آن دا سائڈ لائنس اس چیز پہ ہی بات چیت ہوئی ہوگی. مگر آپ نے دیکھا کہ اس معاہدے سے پہلے بھی پرائم منسٹر صاحب کی اور اس حکومت کی انگیجمنٹ سعودی عربیہ کی حکومت کے ساتھ یا کنگڈم کے ساتھ بہت ریگولر رہی ہے، اور اس کے اندر بنیادی طور پہ اکنامک کوآپریشن کافی اس کا حصہ رہا ہے. تو اس حوالے سے کافی ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں فار انویسٹمنٹ، حکومتی سطح پر، بزنسز کی سطح پر، اس کے اوپر کام جاری ہے. انشاءاللہ اس کے نتائج بھی آئیں گے. مگر وہ جس طرح ہمارے اس تعلق اور اس رشتے کے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے مختلف پہلو ہیں، ڈیفنس کوآپریشن اس کا ایک حصہ ہے، اسی طرح اکنامک کوآپریشن بھی ہے، بقیہ چیزیں اپنی جگہ ہیں. تو انشاءاللہ ہر اس پہلو کو، ہر ایک ایسپیکٹ کو انشاءاللہ اسٹرینتھن آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے آگے دن پوری قوم اس کے ثمرات اٹھائے گی؟ میرا خیال ہے جی، جب بھی آپ پاکستان کوئی بھی ایسا قدم جب پاکستان اٹھاتا ہے جس سے ہماری بین الاقوامی سطح پر وزن بڑھتا ہے، جس سے ہمارا دفاع مزید مضبوط ہوتا ہے، جس سے ہماری دنیا میں ہمارے پاسپورٹ کی قدر بڑھتی ہے، بالکل ہے. تو میرے خیال سے ہر بہت لوگ یہ باتیں عمرہ سے واپس آ کے بتا رہے ہیں کہ سعودی عرب میں بہت عزت مل رہی ہے، دنیا میں اور کہیں جا رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہے جنگ کے بعد، جنگ جیتنے کے بعد، جنگ کا آغاز بھارت نے کیا، جیتا ہماری فوج نے، اور ان کو سر کی کھانی پڑی، اور الحمدللہ ہم ایک امتحان سے گزرے. مگر اس میں سرخرو ہونے کے بعد میرے خیال سے دنیا میں دیکھیے اس سال، ابصار صاحب مختصر بات، اس سال 2-3 ایسے واقعات ہوئے ہیں جس سے میرے خیال سے جو اس مڈل ایسٹرن ریجن اور ہمارے اس خطے میں اور گلوبلی اس کا ایک اثر ہوا ہے. ایک بھارتی جارحیت، ایک ٹیسٹ تھا جس سے ہم گزرے اور ہم کامیاب ہوئے الحمدللہ. دنیا کے سامنے ایک حقیقت آیا ہوئی، کسی کو اگر شک دفاعی صلاحیت کا اور اس کے علاوہ ایک رسپانسبل نیشن ہونے کا، ہم نے ایک قدم بھی غلط نہیں اٹھایا، ہم نے رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہونے کا بھی مظاہرہ کیا، ہم نے ڈپلومیٹکلی بھی اپنا کوئی جنگوازم نہیں کیا، کسی قسم کی بھی ہم نے کوئی ایکسٹریم بات نہیں کی، اور ہم جنگ بھی جیتے اور اپنا مقدمہ لڑا. ایٹ دا سیم ٹائم اسرائیل نے مڈل ایسٹ میں ایگریشن کا عمل شروع کیا. فلسطین میں تو جو مظالم ڈھائے جس کی کوئی مثال نہیں ہے ورلڈ وار 2 کے بعد، کہ آپ نے لوگوں کو، بچوں کو سرعام آپ قتل کر رہے ہیں، سنائپر شاٹ سے آپ قتل کر رہے ہیں، آپ ان کو بھوکا مار رہے ہیں، جو کھانا ان تک پہنچا رہے ہیں آپ اس کو مار رہے ہیں. اس کے علاوہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، قطر پر حملہ کیا. تو میرے خیال سے ان سارے ایونٹس کا بھی ایک اثر ہوا ہے کہ اس کی قدر ہونا، کہ ایک ملک کی دفاعی صلاحیت کی قدر میرے خیال سے یقیناً بڑھی ہے، اور ان سارے گلوبل ایونٹس کے نتیجے میں بھی ہماری پوزیشن جس میں نے اگزامپل بھی دی، اردن کی جنگ میں پاکستان کے پائلٹس وہاں پہ انہوں نے اسرائیلی طیارے گرائے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ شو ڈاؤن اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹلی ہو سکتا ہے پاکستان کا؟ دیکھیے ابصار صاحب، میں ہرگز بھی اگین اس طرح کی کچھ باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیے ایک تو گلوبل سطح پر یقیناً ایک میرے خیال سے ذمہ داری ہے گلوبل کمیونٹی کی، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ صرف اسلامی ممالک کا معاملہ نہیں ہے. نہیں دیکھیں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، اسرائیل
पंगा करने की आदत है ना, वो चेक तो करेगा, टेस्ट तो करेगा। मेरे ख्याल से जी इजराइल जो जारियत नहीं, जो जुल्म ढा रहा है, जो जेनोसाइड कर रहा है, उसके खिलाफ तो आवाज़ उठाना और उसको रोकना तो एक ग्लोबल सतह पर एक सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। मैं कह रहा हूँ अगर मिलिटरीली उसने अब सऊदी अरब के साथ, पाकिस्तान के साथ शरारत साहब, इस तरह की बहुत सारी इवेंचुअलिटीज़ है। बुनियादी बात ये जी मुहतात हो रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं बुनियादी बात ये है कि अगर कोई भी एक जुमले में कवर्ड है ना जी इस एग्रीमेंट के अंदर कि पाकिस्तान और ये जॉइंट डेटरेंस का एक मुआहदा है, ये दिफाई मुआहदा है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं इजराइल कोई शरारत करेगा? नहीं, देखिए जी, मैं इसके ऊपर कुछ कह नहीं सकता, मगर यकीनन इजराइल ने एक सलाहियत तो दिखाई है। कतर पर हमला किया, ईरान पर हमला किया, और यकीनन उसने के नतीजे में दोहा में एक समिट हुआ। सऊदी अरब पे या पाकिस्तान पे उसे जवाब पूरा मिलेगा उसी तरह जिस तरह। देखिए, बात यह है कि अगर भारत सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान दोनों ममालिक में से किसी पर भी कोई भी जारहाना हमला करेगा, कोई भी उनकी सॉवरेंटी को वायलेट कर, पूछा इसराइल, अगर मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, मैं इसका ही जवाब दे रहा हूँ कि अगर कोई भी मुल्क सऊदी अरेबिया पे या पाकिस्तान पर हमला करेगा तो उसका दिफा के लिए जो भी स्ट्रैटेजी होगी वो दोनों मुल्क इकट्ठे करेंगे। क्योंकि कोई अगर सऊदी के बॉर्डर के अंदर घुस के हमला करेगा तो उसको भी पाकिस्तान पर हमला तस्वर किया जाएगा और दोनों ममालिक उसके साथ जॉइंटली डील करेंगे। पाकिस्तान पर भी अगर कोई हमला करेगा तो दोनों ममालिक उसको इकट्ठे उसको मिलकर दिफा करी, जो भी स्ट्रैटेजी होगी। स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि इसराइल ने अगर शरारतन कोई भी सऊदी अरब की किसी बॉर्डर एरिया में कहीं भी कोई शरारत की, उसको इजराइल भी हो सकता है, कोई भी मुल्क। अगर मैं सिर्फ इसराइल की बात कर रहा हूं, मैं इजराइल भी कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान जवाब ठोक के नहीं, देखिए, उसका जो भी दिफा के ऊपर जो भी स्ट्रेटजी बनेगी वो पाकिस्तान और सऊदी इकट्ठे बनाएंगे। उसके लिए तैयारी है? नहीं, देखिए, हम तैयारी, आप ये जैसे पाकिस्तान ने तैयारी रखी हुई थी इंडिया के खिलाफ। नहीं, देखिए, तैयारी तो हम तो अपने दिफा के लिए हमने हर किस्म की तैयारी का हमेशा हमने अज़म दिखाया कि हम पहले भी तैयार थे, हम आज भी तैयार हैं। आज हमने सऊदी अरेबिया के साथ मिलके ये मुआहदा किया कि दोनों ममालिक इज्तिमाई तौर पर इज्तिमाई दफाई जो हमारी सलाहियतें हैं वो दोनों ममालिक के दफा के लिए इस्तेमाल होंगी। तो इंशाल्लाह इस लिहाज से मेरे ख्याल से दोनों हम बरादर ममालिक का दफा मज़ीद मुस्तहकम होगा।